غزہ جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیل امداد فراہمی کی راہ میں رکاوٹ، فلسطینی عوام کو رہائش، خوراک اور دیگر ضروری سامان کی شدید کمی کا سامنا، اب بھی 10,000 سے زائد فلسطینی ملبے تلے دبے ہیں جنہیں اب مردہ تصور کیا جا رہا ہے۔ ایران پر اسرائیل کے ابتدائی حملے کا انچارج میں خود تھا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا اعتراف، کہا کارروائی کی مکمل نگرانی کی۔ 13 جون اسرائیل کے لیے عظیم دن تھا، ایران پر حملے میں فوجی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا اور ایرانی جرنیلوں اور سائنسدانوں کو شہید کیا گیا۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارٹا میں نماز جمعہ کے دوران مسجد میں دھماکہ، 54 نمازی زخمی، کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ دھماکہ اسکول کمپلیکس کے اندر قائم مسجد میں ہوا، زخمیوں میں بیشتر طلبہ شامل۔ پاک بحریہ کے جہاز سیف کا بیرون ملک تعیناتی کے دوران مالدیپ کا دورہ، پاکستان نیوی کے جہاز کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ مشن کمانڈر کی مالدیپ کی عسکری قیادت سے ملاقاتیں، باہمی دلچسپی کے امور اور سمندری سلامتی پر تبادلہ خیال۔ مشن کمانڈر نے پاکستان کے ہائی کمیشن کا بھی دورہ کیا۔ جہاز کی روانگی سے قبل مالدیپ کوسٹ گارڈ کے ساتھ گزرگاہی مشق منعقد ہوئی۔ وزیراعظم شہباز شریف آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کی ملاقات ہوئی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ملاقات میں شریک۔ تجارت، سرمایہ کاری، دفاع، توانائی اور روابط کے شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق، دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ شہباز شریف نے یوم فتح کی تقریبات میں شرکت کی دعوت پر آذربائیجان کے صدر کا شکریہ ادا کیا، کہا آذربائیجان کی فتح مظلوم قوموں کے لیے امید کی کرن ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا گرفتار، فیصل آباد سینٹرل جیل منتقل۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حامد رضا کی گرفتاری نہیں ہوئی، انہوں نے سرنڈر کیا ہے۔ سہیل آفریدی کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہیں مل سکی، ملاقات ہوگی، تیمارداری بھی ہوگی تو اچھی خبریں آئیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف کا محمود خان اچکزئی کا بطور اپوزیشن لیڈر نوٹیفیکیشن فوری جاری کرنے کا مطالبہ۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات، اسد قیصر اور پارٹی کے دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا یہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، جیسے ہی وہاں سے فیصلہ آتا ہے غور کریں گے۔ ایاز صادق کی تحریک انصاف سے پارلیمنٹ میں تعمیری کردار ادا کرنے کی درخواست۔ بہادر سپوتوں پر بے بنیاد الزامات ناقابل برداشت ہیں، وطن کے لیے جان دینے والوں کے خلاف بات کوئی محب وطن نہیں کر سکتا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ہرزہ سرائی کر کے دشمن کو خوش کیا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے اپنے بیان میں کہا ہمارے بہادر سپاہی صوبے کے تحفظ کے لیے جانیں قربان کرتے ہیں۔ فوج کے اقدامات پر سوال اٹھانا حوصلے اور عوامی سلامتی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ انٹیلیجنس بنیاد پر آپریشن عوام کے تحفظ، امن کی بحالی کے لیے ہوتے ہیں۔ امیر مقام کا کہنا تھا کہ ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز بیانات کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے بیان کی شدید مذمت، کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مساجد کے حوالے سے جو گفتگو کی وہ قابل افسوس ہے۔ وزیر اعلیٰ کا بیان پاکستان کے تشخص کو خراب کرنے کی کوشش ہے۔ خیبر یونین آف جرنلسٹس نے بیان میں کہا کہ شہداء کی قربانیوں کو سیاسی تنازعات میں گھسیٹنا قابل مذمت ہے۔ شہداء کے لہو اور عبادت گاہوں کے احترام پر سوال اٹھانا افسوسناک ہے۔ اسلام آباد پولیس کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم جھوٹ پر مبنی قرار، وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں کہ جعلی ویڈیوز کے ذریعے اسلام آباد پولیس کو بدنام کیا جا رہا ہے، پرانی ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر ڈرامائی انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ طارق فضل چودھری بولے پروپیگنڈا کرنے والے عناصر کو بے نقاب کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آزاد کشمیر کے شہریوں کے ساتھ ناروا سلوک سے متعلق خبریں بے بنیاد ہیں، کشمیریوں کے لیے ہمارے جذبات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ سندھ میں ڈینگی وبا نے مزید 4 زندگیاں نگل لیں، اموات کی تعداد 20 سے بھی تجاوز کر گئی۔ کراچی اور حیدرآباد میں 2 اموات رپورٹ، خیبر پختونخوا میں ڈینگی کے کیسز میں اضافہ، 410 کیسز سامنے آ گئے۔ مجموعی اعداد و شمار کے مطابق خیبر پختونخوا میں اب تک 5435 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ایئر کرافٹ انجینئرز کی ہڑتال، 14 پروازیں منسوخ، اب تک 39 پروازیں منسوخ کی جا چکی ہیں۔ پروازوں کی تاخیر کا دورانیہ 13 گھنٹے تک جا پہنچا۔ احتجاج میں شامل سوسائٹی آف ایئر کرافٹ انجینئرز کے صدر اور سیکریٹری جنرل ملازمت سے برطرف کر دیے گئے۔ غیر قانونی پارکنگ اب کراچی میں نہیں چلے گی، ٹریفک کے نظام کے بعد پارکنگ کا نظام بھی ٹھیک ہوگا۔ ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کا کراچی میں بہت جلد روبوٹ متعارف کروانے کا اعلان۔
वज़ीर-ए-आज़म का तरसीलात ज़र में इजाफे पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा, तरसीलात ज़र में बतदरीज इजाफा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का मजहर है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी खून पसीने की कमाई से मुल्क व कौम की खिदमत कर रहे हैं।